अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दो दिन पहले अभी मुझे ख्याल आ रहा था कि कुछ मैं लिखूं, अपना कलाम लिखूं, किसी के कलाम को क्या करना। तो पहले जैसे मैंने लिखा था, मेरी बेताबियाँ मुझे भटकाएं, अब तन्हा है ज़िंदगी। एक मैंने कल ही इधर आया था झील के पास, चलो बात नहीं, तो 3 इशारे से मेरी आपने पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने गुनगुनाए थे। अभी वो मेरे पास मुकम्मल नहीं थे ना, तो आज मैंने उसको मुकम्मल किया। तो मैंने कहा आज इसको पढ़ देते हैं। तो तन्हा है ज़िंदगी, इसका अनुवाद रखा। पल दो पल का साथ, जीवन भर की यादें, तन्हा है जिंदगी, ख्वाब है अधूरे, जिंदगी के सफर में कांटे हैं बिछे, जीवन साथी की तलाश, पल पल है भटके, चुल्लू बरखों के लिए, हर राहगुज़र को तकते, मेरी मंजिल नशा है कहाँ, मेरी मंजिल नशा है कहाँ, मेरा अरमां पहचान है कहाँ। ए अल्लाह तेरी को सुनता, वफा का खून नहीं मिलता, ए खुदा कहाँ है तू, सुन ले मेरी फरियाद तू। पल दो पल का साथ, जीवन भर की यादें, चुल्लू बर्फा का खून नहीं मिलता, फहाशी, बदकारी और बेहई इसके दौरान हो चुकी हुई है हमारे माशरे में। और देखा जाए तो आज बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ देखते केसेज हो रहे हैं, इंसानियत का और ईमान का जनाजा उठ चुका हुआ है, और इंसान इंतहाई पस्ती का शिकार नजर आता है, इंसानियत की तस्वीर, इंसान अपने मरतब से गिरा हुआ नजर आता है। तो ऐसी बातें करते हुए भी जिसको मैं बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करता था, अब सरेआम इस तरह की बातें इसलिए करता हूँ कि मुआशरा इतना ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो चुका हुआ है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो खुशफहमी का शिकार हैं, उनके मुंह पे तमाचा लगाने के लिए मैं फिर अजीब सी अफसाने तराशता हूँ, अजीब से अनवानात के तहत मैं गुफ्तगू करता हूँ, ताकि उसके लिए मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए, मुआशरे की बेहतरी के वाले से कुछ इक़दामात किए जाएँ, ताकि इंसानियत फिर से जन्म ले, ईमान की हरारत बढ़े और मर्द मोमिन का किरदार मुआशरे में परवान चढ़े। मगर जब आप इधर बदकिरदारों का राज हो जाएगा, जब मुआशरे में नज़रियात ही बदल दिए जाएंगे, एक सोची समझी स्कीम के तहत मुआशरे को तब्दील कर दिया जाएगा, अपराधी मुआशरा को, तो फिर ना तो इकबाल का शहीन नज़र आएगा, ना बुलंद परवाज़ी नज़र आएगी, ना ही मुआशरे में इंसानियत नज़र आएगी। तो आज जितनी मुआशरे के साथ घुटन
بے صبری اور بے یقینی اور تباہیاں بڑھ رہی ہیں. اقبال کے ایک مفہوم اور پیغام کی ضرورت بڑھ رہی ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ اقبال کو کیا خدا کو کوئی نہیں مانتا اور آج سچ کوئی نہیں بولتا. اور آج ہم افراد معاشرہ میں آج اسٹیٹس کا دور ہے. اسٹیٹس کے تحت لوگ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. تو اسٹیٹس کے تحت زندگی گزارتے ہیں مگر اخلاقی پستی کا شکار نظر آتے ہیں. اگر آپ لائف سٹائل اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا اچھی چیز ہے، مگر اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دینا کہ آپ اخلاقی اصاف کو ہی بھول جو آپ اسٹیٹس کے تحت انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کو، یہ بھی غلط ہے. انسانوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کو، یہ بھی غلط ہے. اور ایسے لوگ جو لبرل سوچوں کا کے غلام بنتے ہیں اور عہدہ طاقت کے سامنے سر میں سجدہ ہوتے ہیں، مجھے ان پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں اپنا نام پیدا کر، وہ بھی اپنا نام پیدا نہیں کرتے. او یوں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھے تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تو اگر ایک کوئی ٹرینڈ سیٹر آتا ہے، کوئی لبرل سوچ آتی ہے یا کوئی اسلام کی نئی چیز آتی ہے، تو اگر کوئی اس کو اڈوپٹ کر لیتا ہے، اس میں اڈوپشن میں کون کون آتے ہیں؟ سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، علماء دین بھی آ جاتے ہیں. لبرل سوچ ہر وہ انسان، لبرل سوچ کا کنسیپٹ یہ ہے، ہر وہ انسان جو ٹھرکی ہے، جو عیاشیاں چاہتا ہے اسلامی حدود کو پھلانگ کے جو اللہ نے متعین کی ہیں، تو وہ لبرل ہے. اس میں مولوی، سیاستدان یا عام انسان کا کنسیپٹ نہیں ہے. جو بھی ٹھرکی ہے، جو بھی بد کردار ہے، جو بھی اس کا نام کیا ہے اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، وہ لبرل سوچ میں آتا ہے. تو لہٰذا پھر ایسے میں تو نہ قومیں بلند قومیں پروان چڑھتی ہیں اور نہ ہی کچھ اس طرح ہوتا. تو میں اب اپنی میں ابھی اتنا زیادہ جب بولتا ہوں تو میں بڑا آہستہ آہستہ اپنے جو مفہوم ہے اس کو پھیلاتا ہوں، تاکہ یکدم سے اگر میں سب گفتگو کرنا شروع کر دوں تو یہ افراد معاشرہ برداشت نہیں کرتے. ہاں، یہ علیحدہ سے بات ہے کہ شیطانی اور حیوانیت کو سب نے قبول کیا ہوا ہے، مگر ایک سچائی کی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے یہ انگریزاں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو لہٰذا میں آہستہ آہستہ جو ہے کسی چیز کے حوالے سے بھی ہو، آہستہ وہ چاہتا ہوں کہ کسی کو سوچنے کا موقع بھی ملے اور آہستہ آہستہ ٹرینڈ سیٹل ہو کہ واٹ از دس، واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. تو لہٰذا ایک جب دیکھا جائے تو انہوں نے تو خدا سے بھی ناامید کر دی ہے لوگوں کو. کیونکہ دیکھیں جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو لوگ خدا سے مایوس اس لیے ہوتے ہیں، خدا کا نائب موجود نہیں ہوتا. اسی طرح جب فلاسفر تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو جیسا کہ سیاستدان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، علماء دین سمجھتے ہیں، یا عہدہ طاقت دولت والے جب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر لوگ خدا سے ناامید ہوتے ہیں اور یوں وہ پھر انسانیت کے مراتب سے بھی نہ صرف گرتے ہیں، بلکہ وہ خدا سے مایوس ہوتے ہوئے بعض خودکشیاں کر لیتے ہیں، بعض کسی کے غلط قسم کے ایجنڈے سیٹ کرتے ہیں، بعض کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. اب اس کو سیاسی رنگ مت دیجیے گا، یہ مت کہیے گا کہ میں کسی کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں کسی بھی سیاستدان سے متفق نہیں ہوں، بلکہ میں سخت تنقید کا نشانہ ان سب سیاستدانوں کو بناتا ہوں. کسی کے پاس میں نہیں ہے کہ کسی نے نیشن بلڈنگ کی ہو، لوگوں کے کردار کو امپروو کیا ہو، غلامیوں سے نجات دلائی ہو. جن کے بھی دعا رہے ہیں آج یہ چیمپئن بنتے ہیں، جناب فلاں کی غلامی ہے وہ، یہ صرف سیاسی نعرے ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں جب دیکھتا ہوں، میں اقبال کے شین ہوتے ہوئے اقبال کی سوچ کو جب پڑھتا ہوں، فکر کو فالو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جیسے مجھے اقبال کا کلام میرے لیے لکھا گیا ہے، مجھے جو رائے ملتی ہے، کیونکہ میں کوئی ایکسائڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی نئی منزلیں تلاش کرنے کی جستجو میں رہتا ہوں. تو لہٰذا پھر میں دیکھتا ہوں تو پھر میں کیسے متفق ہو سکتا ہوں. جو جھوٹ بولے، یو ٹرن لے، جو منافقت جن کے دل میں، اور صوفیہ اعظام کو فالو کرتا ہوں، پھر داتا صاحب کو پیر و مرشد مانتا ہوں. تو کیونکہ میں تو آج کے صوفیہ سے بھی کسی سے متاثر نہیں، کسی کے ہاتھ میں بیعت کر سکوں، تو لہٰذا مجھے اطمینان اور چین محسوس نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے کیونکہ مجھے ادھر سے ہی بہت زیادہ فیض و برکات مل جاتی ہے. میں عام کسی کے قسم کے صوفی کو جو سیاستدانوں کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہوں، جو خود کسی کا غلام ہو، خدا کو جوڑ کے، اگر صوفیہ ہی خدا کے کو ایک ہی بھی صوفی ایسا ہوتا جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا، تو آج کفر کے ایوانوں میں بھی توحید کا پرچار ہوتا ہے، اور جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں اور کفر کے فتوے بٹ رہے ہیں اور قوم پوری بھٹک چکی ہوئی ہے.
وہاں پہ بھی ایمان کی حرارت موجود تھی، مگر ہر جگہ پہ ایمان کے جنازے اس لیے ختم ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی مرد حق صوفی نظر نہیں آتا. تو لہٰذا یہ سیاستدان تو بڑی دور کی بات نا. تو لہٰذا یہ چیز اب میں جو الفاظ جو میں اب چلو پر وفاق ہوں، اب لوگ کہیں گے یار یہ واٹ از دس، یار یہ نان سینس، یہ کیا کون سی ورڈنگ استعمال کر رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے یار کہ بد کردار اب 85 to 95% طلاقیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس بیس پہ ہو رہی ہیں کہ میچیورٹی اور اسٹینڈ آف کریکٹر نہیں ہے، تربیت نہیں کی والدین نے، اور مرد و زن لنڈے کے ہو گئے، اور تماش بینیوں کی وجہ سے، ٹھڑکی ہونے کی وجہ سے شادی کے بعد بھی کالا منہ کرنے سے باز نہیں آتے، اور یوں طلاقوں تک نوبت جاتی ہے، اور قتل و غارت تک ایون یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. کیونکہ شادی کی کامیابی کے لیے دونوں میاں بیوی کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی اور ہر کوئی اگر اپنی اپنی منچاہے نظریات کے تحت چل سکتا ہے تو خدشات تو ان کے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ بد کرداری میں دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہوتی ہے اختلافات تو پیدا جو ہے پل پل پہ جنم لے رہے ہیں نا، مگر بے حسی کی وجہ سے اس کا نام کیا، اور بغیرتی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کے خلاف کانٹریکشن نہیں ہوتا. مگر جب مفادات کسی کو اگر ایسے میں انٹری ہوتی ہے، جیسے جو کسی شادی کی ہوئی ہے، کوئی اس سے بہتر اپنی لڑکی مل گئی، وہ چھوڑو جی یہ کس سے میں نے کرنا پا لیا، 2-3 بچے بھی ہوں گے، ڈیورس ہو جو مرض مجھے لے لیا، کیا اس میں کرنا، فارغ کرو. اب یہ زیادہ تر یہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح عورت ہے تو عورت کو کسی اور جگہ سے سگنل ملتا ہوں، اس غریب کے پلے پڑ گئی، یا یہ میرا شوہر میرے میں یہ خامیاں اس کو نظر آتی ہیں، یہ وہ، تو کیا جی اس کو فارغ کروں میں، ادھر شادی 5 بچوں کی مائیں طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں. تو حیرت ہوتی ہے واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی. تو پھر اور جو سیاستدان ہیں ان کے بس کی بات نہیں معاشی اصلاح کرنا، بلکہ ان کو ہائے روٹی کے لالے اور ان کی دولتیں، اور چاہے کوئی بھی سیاستدان ہے سب اپنی عیاشیوں میں پروٹوکول پہ. اور یہ سیاستدان نہیں ہے پاکستان میں، ایک بھی لیڈر نہیں ہے، ایک بھی لیڈر کسی پارٹی میں نظر نہیں آتا. یہ تو سالے یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں کہ فوٹو سیشن کو آتے ہیں، پروٹوکول لیتے ہیں، اور میڈیا پہ بے معنی ایک دوسرے کے الزامات، قتل و غارت کی دھمکیاں، اور قتل و غارت بھی یہ تو آنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ ان میں تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ قوم کے لیے کوئی پلان دے سکیں، کنسلٹیشن کے ساتھ کوئی اقدامات کر سکیں، نہیں. بلکہ ان کا فوٹو سیشن ہوتا ہے، بیوروکریٹس پہ یہ ڈال دیتے ہیں جناب یہ کام نہیں کر رہا، وہ کام نہیں. آپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ نے کیا ان کو پلاننگ کی؟ آپ کیا ہے جی، کوئی بھی وزیر ہے اس کو بیوروکریٹس کو کہہ دیتا ہے چلو جی یہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ تو جس طرح روایتی طریقے سے اس نے کرتے رہنا، تم اتنے ایکسٹرا نہیں ہو تو تم اس کو پلان بنا کے دو نا، پھر اس کے لیے امپلیمنٹیشن کرواؤ. کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر کیا جی اب بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے، بیوروکریسی خراب ہے جی ہماری. اسی طرح جب خزانہ قوم کا یہ جاہل قسم کے اور نااہل قسم کے اور نکمے سیاستدانوں اور لوٹ کسوٹ کرنے والے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ منچاہی طریقے سے اختیارات بانٹیں گے، منچاہی طریقے سے بندر بانٹ کے تحت خزانہ بانٹیں گے. تو کٹ پتلی کی طرح تو ناچیں گے نا جو سرکاری ملازمین ہوں گے. تو پھر وہ اپنے عہدہ طاقت کا غلط استعمال بھی کریں گے. اور ان تمام خامیوں کا اور خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ غریب عوام، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی دی. اور سب سے بڑی اس کی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے غریب کی جب اس سے انصاف کی چھین جائے اور اس کو طاقتور شخصیات اپنی مرضی سے ہانکیں اور یہاں پہ جنگل کا قانون مانے اور یہاں پہ باتیں سب کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں، یہ ان کی سیاستدانوں کی سیاست بھی سوشل میڈیا تک محدود رہ گئی ہے. جیسے علماء کی تبلیغ صرف واقعات تک محدود ہے. پریکٹیکلی کسی کو اچھا انسان بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کبھی بھی کسی کو اچھے انسان، اخلاق کی اوصاف کے بارے سے کبھی بھی کوئی تبلیغ کرتا نظر نہیں آتا. ہاں واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں پرانے، جیسے پہلے سابقہ لوگوں کے لیے، عظیم شخصیات کے لیے تو حق تھا، آج حق ختم ہو گیا نعوذ باللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کھلی چھٹی دے دو، جیسے مرضی انسانیت کی تذلیل کرے. اور ہمارے جو فتوے چاہ رہے ہیں، ہمارے کیا ہے، ہمیں جنتیں ملی کیوں؟ کیونکہ ہم کے سابقہ ادوار کا بہت ذکر کر رہے ہیں. جبکہ یوں شیطانیت کو کا محاذی حق کا پلیٹ فارم بھی ختم کر دینا، اور یوں لوگوں کے ایمان بھی ختم ہو جانا، اور یوں بے حسی اور جو دور دورہ چل رہا ہے ایسے جیسے لگتا ہے جیسے قیامت قریب ہے. تو نہ تو علماء دین کے بس کی بات نہیں معاشرے کو ٹھیک کرے، نہ ہی ان سیاستدانوں کی، کیونکہ یہ سب ناکام ہیں. اور جہاں تک تعلق، اور اقبال جب پاکستان میں آنا تھا، اقبال ایک تھنک ٹینکر تھے. انہوں نے ایک تھنک ٹینک ایسے تھے، بنائے راز اور خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا،
تو خود ہی کی موت اس وقت مر جاتی ہے جب آپ کے بات قلب و نظر میں پکیزگی نہیں رہتی. اور میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا کہ میں اپنی میں اپنی پکیزگیاں بڑھاتا ہوں. پکیزگی کوئی انتہا نہیں ہے. جب انتہا یہی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے کہ بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے, تو یہ انتہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پکیزگی ظاہر باطن ایک ہو جائے گی, تو سب سے لو اسٹیج ہے نا کہ بندہ ظاہر باطن ایک ہو جائے اور بندے میں دکھاوا نہ ہو رہا یا کاری نہ ہو. تو اب دیکھیں, ایک مرد ہے وہ منافق عورت کو قبول نہیں کرتا. ایک عورت یاشیاں کرتی ہے, 5 جگہ منہ مارتی ہے, تو وہ جتنی مرضی مرد کو پروٹوکول دے, اچھے سے اچھے کپڑے استری کر کے دے, اچھے سے اچھے کھانے دے, اچھے سے اچھا اس کا نام کے گھر مینٹین کرے, یہ وہ بڑا اس کا خیال رکھ رہی ہے, 24 گھنٹے اس کے دل گھومتی ہے, مگر اگر اسے پتہ چلتا ہے یہ اچھی نہیں ہے تو اس کے دل میں وہ ساری نفرتیں ہیں. وہ سمجھے گا کہ یہ جو چیزیں کر رہی ہے نا, حقیقت میں اپنے عیبوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا بے جرمانی ہمدردی کر رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایسی ہو جو کھانے میں بھی اتنی ماسٹر نہ ہو, صفائی کے حوالے سے بھی اتنی ماسٹر نہ ہو, مگر وہ شوہر کے ساتھ مخلص ہو, تو شوہر اس کی اس طرح کی خامیاں بھی معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح خدا عبادات میں, کیونکہ شوہر مجازی خدا ہے نا, اسی طرح خدا حقیقت میں تو میاں بیوی کا جو تصور ہے, کنسیپٹ ہے, اور جو رشتے کے حوالے سے ہے, وہ تو نا علماء دین نظر لگتے سمجھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں. تو نہ ہی افراد معاشرہ میں مجھے نظر آتا ہے کہ سمجھ رہا ہے, اور ہر کوئی بھٹکا ہوا نظر آتا ہے. سو یہ علیحدہ سے بات ہے. اسی طرح خدا اللہ کی ذات ہے, وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ کوئی شیطان کے ہاتھوں اپنا دین ایمان بیچ دے. ایمانی طاقت ہی اور ضمیر, سیلف کانشیس ضمیر ہی انسان کو, اور خود احتسابی ہی انسان کو انمول بناتی ہے. جب انسان میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ایمان بھی رتی پر ختم ہو جاتا ہے کہ آپ برائی اور اچھائی میں تمیز نہ کرو, اور آپ اپنے کردار کو ختم کر لو, بے معنی سی یہ باتیں, نماز روزہ زکوٰۃ باقی ہے, مسلمات باقی نہیں, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر اللہ کی بارگاہ سے آپ دور ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو ظاہری, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرتے ہوئے حکمت و دنائی میں سے لو, پکیزگی تحت اور میں سے جوہر کمالات لے کے کفر کے ایوانوں میں طوفان برپا کر دو, لرزہ طاری کر دو, ان کو نصب و نبود کر دو, اور خدا رحمان کا وہ پیغام کھلا دو, کیونکہ ایمانی طاقت آپ کو دی, جذبے دیے, منگیاں دی, بنائی دی, یہ وہ. اور جب آپ شیطان کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں چھین جاتی ہیں, اور پھر آپ اپنی ہستی کو تباہ کر لیتے ہیں, اور ایسا تباہ کرتے ہیں کہ خدا بھی آپ کو اپنا بندہ نہیں مانتا, وہ آپ کو شانتی والے کر دیتا ہے, بہرے کے لیے کر دیتا ہے. پھر آپ تو لہذا دل بیدار پیدا کر, دل خوابدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری, نہ میری ضرب ہے کاری. تو لہذا صوفیہ جو ہے نا, وہ دل کی اصلاح پہ اس لیے کنسیڈر کرتے تھے کہ دل اگر ٹھیک ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہوں گے, اگر دل ہی خراب ہو جائے گا تو باقی تمام معاملات تباہ ہو جائیں گے. پھر اسی لیے یہ جو آج معاشرے کی تباہی قلب و نظر کی خرابیوں کی وجہ سے, انسانیت کے بھٹکنے کی وجہ سے, نہ کہ, اور پھر آپ میں نکما پن بھی آتا ہے, پھر آپ بھٹکتے ہیں اور آپ تباہیاں, یہ ساری چیزیں مسائل کا حل ہم خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوسرے ہاتھ پاؤں دے دے. اللہ بار بار آپ کو چیزیں عنایت نہیں کرتا, نہ ایمانی طاقتیں بار بار ملیں گی, نہ آپ کو, اگر آپ اپنے عضو کاٹیں گے تو آپ کو ملیں گے. وہ آپ حفاظت کریں اپنے ایمان کی بھی, اور اپنی حفاظت کریں تاکہ آپ اور حکمت و دنائی والے لوگ ہی مقبول ہوتے ہیں. اور آپ کھانے پینے میں لوگ جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے, بھٹکتے نہیں ہیں, اچھے سے اچھے کھانے تیار کر لیتے ہیں, اچھے سے اچھے گھر, چاہے حرام کی کمائی ہے چاہے حلال کی کمائی ہے, وہ قلعہ دشوی. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ معیارات دیکھیں نا, گھر بھی اچھے اچھے بن جاتے ہیں, پھر ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے ہیں, اور مصنوعی طور پہ خوبصورت ہونے کے لیے, جیسے بھی ہونے کے لیے کاسمیٹک کا سامان بھی مہنگا سے مہنگا مل جاتا ہے, اور ظاہر کو چمکاتے ہیں, باطن کو نہیں چمکاتے. اور جبکہ ڈپریشن بڑھنے کی وجہ سے آپ کی ساری خوبصورتی جو کریموں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو مسرت کرتا ہے, آپ ختم ہو جاتے ہیں آپ. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پھر جب اللہ کی باری آتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق سچ بولنے کی, اور انسانیت کے حوالے سے کام کرنے کی, اور شیطانیت کو خاتمہ کرنے کے حوالے سے, تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہم بھٹک جاتے ہیں, ہمیں شیطان بدھ کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے. کھانے پینے میں تم نہیں بھٹکتے,
تم اپنی نفع کے حوالے سے تو نہیں بھٹکتے، اپنی زندگی کی خواہشوں کے حوالے سے نہیں بھٹکتے. جب اللہ کے احکامات کے تحت قربانیاں دینے کی باری آتی ہے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے جان مال کی قربانی، تو پھر آپ کا ایمان اور عشق کیسے تکمیل تک پہنچے گا. اور آپ قربانی نہیں دیں گے تو لہٰذا آپ بےزتی لٹیں گی اور آپ بڑا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ آپ امتحان میں تو وقتی طور پہ چھوٹی موٹی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ پار ہو جاتے ہیں.